السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ. الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا کنتم شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. صلوات. سورہ مبارک آل عمران کی دو مسلسل آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ نیو جرسی کے مسجد علی کے مومنین سے مخاطب ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. میں ابتدائے کلام میں ہی حضرت مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی حفظہ اللہ زیدہ عمرہ الشریف اور ان کے فرزند جناب مولانا رضوان صاحب، جناب اقبال جعفری صاحب اور اسی طرح ہمارے دیگر رفقا، ہمارے اعزاء اقربا، محبت کرنے والے سامعین، ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سلام عقیدت رکھتا ہوں اور بارگاہ پروردگار میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. میں اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج پہلی مجلس میں پروردگار عالم کے اس کلام وافی ہدایہ سے استفادہ کرتے ہوئے ترجمہ کچھ یوں بیان ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. حق تقاتہ، اور یہ تقوی پروردگار اس طرح سے اختیار کرو کہ اس کا حق ادا ہو سکے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اس کے حق کے ساتھ، اس کا جو حق بنتا ہے ہماری گردن پہ، اس کے ساتھ اختیار کرو. ہر کام کا، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے. مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کا ایک حق ہے. آپ مجلس میں بیٹھیں، اس کے بیٹھنے کا ایک حق ہے. ہم اپنی زندگیوں میں جو کام سنجیدگی سے کریں، دل جمی سے کریں، واقعی انجام دیں، واقعی طور پر اس پر عمل پیرا ہوں، اسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا، انہوں نے فلاں کام کا حق ادا کر دیا. یہاں بھی اللہ تقوی کا حق مانگ رہا ہے، تقوی کے جو تقاضے ہیں. اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اس کے حق کے ساتھ. ہر حال میں تقوی، ہر مرحلے پہ تقوی، ہر وقت تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور خبردار
اس دنیا سے نہ جانا مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اعتصام اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ البتہ اس ترجمے پر میں اپنے بیان تفسیر کے اندر کچھ عرض کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ۔ یہ حبل اللہ کی نعمت ہے، اسے بار بار دہراؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ۔ اس ایک نعمت کو بار بار دہرانے کا فائدہ یہ ہے کہ تم اس ایک نعمت ہی کی وجہ سے بھائی بھائی ہوئے ہو، تمہارے دل جڑے ہیں، تمہارے دل قریب ہوئے ہیں، اور تم جہنم کی تہ تک پہنچ چکے تھے۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس جہنم سے كُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے آخری تہ تک جا چکے تھے، تمہیں اس سے نکالا ہے۔ کس نے؟ اس ایک نعمت نے، اور اس ایک نعمت کے اوپر تمہیں جمع رہنا ہے، تمہیں متفق رہنا ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا ایک محاوراتی اور سادہ سلیس اور سامنے کا ترجمہ اور آیت کو سمجھنے کا پہلو۔ ارشاد حضرت احدیت اس آیہ کریمہ میں، پہلے تو اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ہمارے لیے ایک معارف، مفاہیم، عرفانیات، نورانیت، اس کا ایک عظیم دسترخوان بچھایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا حسن یہ ہے کہ قرآن اور نہج البلاغہ، میں یوں کہہ دوں کہ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، وقت کے پابند نہیں ہیں، ہر زمانے میں نئے ہیں، ہر دور میں تازہ ہیں، ہر وقت ایسا لگتا ہے جیسے آج ہم سے بات ہو رہی ہو۔ ان کلاموں کو پڑھ کر انسان اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اپنے انسانیت کو بہتر کرتا ہے، اپنی فطریات کو، اپنی جبلت کو، اپنی جو اس کو اللہ نے حیثیت دے کر بھیجا ہے اس کی طرف پلٹتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو ڈائریکٹ ایک دم ہمارے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہیں، اور میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ تغرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کچھ تغرے آیات قرآنی کے بھی لگنے چاہیے اور مولا علی کے فرامین کے بھی لگنے چاہیے، خاص طور پر وہ آیات جو ہمارے اوپر اثر کر رہی ہوں، جو ہمارے اوپر ڈائریکٹ ایک اثر چھوڑ رہی ہوں۔ مثلا سورہ مبارکہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے بس کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ آتے جاتے اس آیت کے اوپر نگاہ پڑے، گھروں میں لگی ہوئی ہو، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اگر جانے کے لیے جواز ہے، جانے کا کوئی شرعی جواز بنتا ہے، جانے کے لیے جواب ہے ہمارے پاس کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو پھر ہم جائیں، ورنہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ ہمیں جاتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے پروردگار عالم ہم سے پوچھنا چاہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو یعنی تمہارے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں، تمہاری سوچ کس طرف بڑھ رہی ہے، تمہارا ہاتھ کہاں اٹھ رہا ہے، تمہاری زبان کہاں اٹھ رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بس ہمیں اللہ کے، میں کہتا ہوں اس آیت کے بھی اگر عامل ہم ہو گئے، اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی علیہ السلام ایک خاص احترام کے ساتھ نوازتے تھے۔ جب کسی صحابی نے پوچھا یا علی، آپ ابو ذر کا احترام بہت کرتے ہیں، فرمایا یہ قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، یعنی اگر قرآن کی 10 آیتوں کا کوئی فقیہ ہو جائے تو وہ ابو ذر غفاری، زمین اور آسمان نے ایسا سچا نہیں دیکھا جیسے ابو ذر غفاری کا مقام ہے۔ اور یقیناً پھر اس کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جو پورے قرآن کا عامل بھی ہے، بلکہ عین قرآن ہے، مع قرآن ہے، اور حقیقت قرآن ہے، اور تعویل قرآن کا عالم ہے، اس علی کا مقام کیا ہے؟ یہاں ہمیں قرآن کا عامل ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے، بورڈوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پہ بر صغیر کے لوگ یہاں مجلس سن رہے ہیں، وہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے عامل فلاں، عامل فلاں۔ تو یہ جو عاملوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ عامل نہیں ہیں، بلکہ شاید ان کے پاس جا کر ہمیں اندازہ ہو کہ سب سے زیادہ بدعملی
اور سب سے زیادہ بے عملی اور سب سے زیادہ عمل کی خلاف ورزی اور شیطانی اعمال شاید یہاں بہت زیادہ نظر آتے ہوں۔ عامل کا مطلب، یا بعض صوفیہ کے ہاں، بعض اہل معرفت کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ فلاں سورے کے عامل ہیں، یہ فلاں ذکر کے عامل ہیں، یہ نعت علی کے عامل ہیں، یہ مثال کے طور پہ قصیدہ بردہ شریف کے عامل ہیں۔ تو یہ جو عامل کا جب کہا جاتا ہے، مجھے تو بعض ایسے لوگوں سے ملنے کے بعد میں انہیں ذرا دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے خود تعجب ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ عامل ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پر عمل کرنے والا، اس کے اندر جو پیغام ہے اس پہ عمل کرنے والا عامل۔ تو اگر وہ عامل جسے ہم عامل کہتے ہیں وہ ہونا ہے تو پھر قرآن مجید کی آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، حق تقاتہ، اس کے حق کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آیہ کریمہ کے اندر جو پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو۔ یعنی مومن ہونا آسان ہے، اس لیے کہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ متقی ہو جاؤ۔ مومن ہونا آسان ہے، متقی ہونا مشکل ہے، اور متقی ہونا مشکل ہے تو پھر تقوی ہمیں کہیں اور لے کر جائے گا۔ کیا اس سے بھی مشکل کوئی بات ہے؟ یعنی مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی علامہ اقبال سے پوچھے۔ لہذا علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے 2 مصروں کے اندر کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور پھر قرآن مجید سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آمنا، ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ یہ کہیں قولوا اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئیں، اس لیے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اسلام کتنا مشکل ہے۔ ایک شخص، ایک اعرابی، ایک بدو اپنے اونٹ کے گھٹنے میں قال باندھ کر سرکار تشریف فرمائیں، اصحاب کرام کی سرکار کے ہمراہ تشریف فرمائیں، اور ایک مرتبہ اس نے آ کر کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے اسلام کا نظریہ پیش کیا ہے، مجھے سمجھاؤ اسلام کیا ہے۔ اور دیکھو میں لمبی گفتگو نہیں سنوں گا، میرے اونٹ کے گھٹنے میں قال بندھا ہوا ہے اور وہ تھکا ہوا بہت ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قال کھول دے، قال بھی مضبوط بندھا ہوا نہیں ہے، وہ گھٹنے میں رسی باندھ دیتے تھے۔ تو مجھے کھڑے کھڑے بتاؤ اسلام کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تم کھڑے کھڑے ہی ایک جملے میں سن لو، الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کو کہا جاتا ہے، اپنے رب کے آگے تسلیم ہو جانا، اپنے مالک کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اسلام کتنا مشکل، یہی تسلیم و رضا، اپنے مالک کے آگے راضی رہنا، اپنے مالک کے آگے تسلیم ہو جانا۔ اس لیے کہ بندے جو ہوتے ہیں وہ مشاہدے میں 2 طرح کے بندے ہیں، ایک عبد مطلق ہوتا ہے، ایک عبد غیر مطلق، ایک موقت عبد موقت ہوتا ہے، ایک عبد مطلق ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں عبد محض بھی کہا گیا ہے، یعنی صرف عبد ہے یہ، اور ایک عبد موقت ہے، یعنی اس کا ٹائم ہے، اس وقت میں یہ نوکری کرے گا، اس وقت میں یہ ڈیوٹی کرے گا، اس وقت میں یہ اپنے مالک کی خدمت کرے گا، جو وہ کہے گا وہ کرے گا، یہ عبد موقت ہے، وقتی عبد ہے۔ اور ایک عبد اصطلاح کے اندر اور فقہی اصطلاح کے اندر ایک عبد مطلق ہے، عبد محض ہے۔ عبد محض کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ اور عبد محض جو ہے، عبد مطلق جو ہے، وہ ہے عبدیت کا ایک جلوہ، کہ جیسے تم اپنے جیسے بندے کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہو، اپنے آپ کو حاضر اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیتے ہو، ایسے ہی اپنے رب کے آگے تسلیم ہو جانا، یہ ہے اسلام۔ کتنا مشکل ہے۔ ایک مالک پریشان تھا اور اس کی پریشانی اس کے عبد سے، اس کے غلام سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے کہا مالک، اے میرے مولا، مجھے بازار میں لے جا کے بیچ دیں، اس سے جو پیسے آپ کو ملیں اپنے مشکل کو آسان کر لیں، اپنے مسائل حل کر لیں۔ کہنے لگا تمہارے بیچنے پر بھی وہ رقم مجھے نہیں ملے گی، اور فائدہ نہیں ہے تمہیں بیچنے کا، اس لیے کہ جو رقم مجھے چاہیے وہ تمہاری قیمت نہیں ہے وہ۔ کہا نہیں، آپ بازار میں جائیں اور بازار میں جا کے آواز یہ لگائیں، بازار بردہ فروشی میں جا کر آواز یہ لگائیں کہ اس کی
قیمت بہت بلند ہے، اس کی ابدیت بہت حسین ہے، اور وہ قیمت لگا دیں جو آپ کو قیمت چاہیے۔ اگر کوئی آ کے کہے اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو، تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ یہ عبد محض ہے، عبد مطلق ہے۔ ایسا ہی ہوا، وہ لے گیا اور اس نے بازار بردہ فروشی میں جا کے آواز لگائی کہ یہ عبد وہ ہے کہ جو مشکل سے ملتا ہے، یہ عبد اپنے مالک کا مکمل پیروکار ہے، یہ عبد محض ہے، یہ عبد مطلق ہے، یہ عبد مطلق ہے، اور اس جیسا عبد کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کر وہی قیمت دے دی جو قیمت اسے چاہیے تھی اس کے مالک کو۔ وہ نیا مالک اسے لے گئے اپنے گھر اور لے جا کے اتنا مارا کہ اسے پیٹ پیٹ کے لہو لہان کر دیا، اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس مالک نے اس سے کہا کہ مجھے اتنا بتاؤ، میں تمہیں مار رہا تھا تو تم نے کیوں بھی نہیں کہا مجھے کہ آخر آپ مجھے مار کیوں رہے ہیں، میری غلطی کوتاہی، میرا جرم بتائیں، آپ مجھے مار کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا حضور وہ جو آپ نے بھاری قیمت ادا کی ہے وہ اسی بات کی ادا کی ہے کہ میں عبد محض ہوں، اور عبد محض اپنے مالک سے کیوں نہیں کہتا، اپنے مالک کے آگے سوال نہیں اٹھاتا۔ یہ جو عبدیت ہے، یہ جو اسلام ہے، الاسلام ہو تسلیم، یہ کتنا مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام میں جو گزر جائے، جو اپنے اس پر عمل کر جائے، وہ در حقیقت مقام معرفت پر پہنچتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت یہاں سنانا چاہوں گا، اور وہ روایت یہ ہے کہ جسے حضرت علامہ مشکینی نے مواعظ عددیہ میں بھی لکھا ہے، علامہ الجوینی نے فرائض الصمتین میں بھی لکھا ہے، ایک سنی عالم ہے، ایک شیعہ عالم ہے، اور یہ روایت یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کا ایک دروازہ زیادہ ہے اور دوزخ کا ایک دروازہ کم ہے، اور دروازہ کم ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ دوزخ میں کم بھیجنا چاہتا ہے، اللہ جنت میں زیادہ بھیجنا چاہتا ہے۔ تو جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سب سے پہلا دروازہ جو ہے اسے کہتے ہیں باب المعرفت۔ ہر دروازے پر، جنت کے ہر دروازے پر ایک جملہ مشترکہ ہے، یعنی ہر دروازے پر وہ جملہ بار بار لکھا گیا ہے، اور چند کلمات ہر دروازے کے علیحدہ ہیں۔ تو جو پہلے دروازے پر جسے باب المعرفت کہا جاتا ہے، اس پہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ راوی کہتا ہے فَإِذَنْ عَلَى الْبَابِ الْأَوَّلِ، جیسے ہی باب اول نظر آئے گا، جس کو وَهُوَ باب المعرفہ، جس کو باب معرفت بھی کہا جاتا ہے، تو فیہا مکتوبٌ، اس دروازے میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس دروازے پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ایک اہل سنت عالم دین نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ یہ وہی بحث ہے جو ہم میں سے شاید بعض دوستوں نے، ہمارے ایک بزرگ مناظر ہیں جناب عبداللہ جروار صاحب، انہوں نے روڑھی میں، سندھ کا ایک شہر ہے روڑھی، وہاں ایک مناظرہ قبول کیا تھا ایک تکفیری کے ساتھ، ایک مناظر، تکفیری مناظر کے ساتھ، جسے بعد میں ایک پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا، اور وہ بہرحال ایک قبضے کی جگہ پر ہی دفنائے گئے۔ ایک شیعوں کے پلاٹ تھے، ان کے اوپر انہوں نے پہلے ہی قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس پہ ان کو ان کے والد کو بھی اسی پلاٹ پہ دفنایا گیا، ان کو بھی اسی پلاٹ پہ دفنایا گیا۔ بہرحال وہ ایک شخص تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر شیعہ حضرات مجھے یہ دکھا دیں کہ نبی مکرم کی زبان مبارک پر یہ ترتیب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی کلمات جاری ہوئے، نبی نے یہ لفظ بولے، یعنی علی ولی اللہ کی ترکیب جو ہے عربی زبان کی جو جملہ ہے وہ نبی کی زبان پہ جاری ہوا ہے، تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ تو جناب عبداللہ جروار صاحب نے فرائض الصمتین میں سے، علامہ الجوینی کی کتاب میں سے، یہ تقریباً 239ویں صفحے پر یہ روایت موجود ہے، اس سے یہ روایت پڑھ کر سنائی کہ دیکھیں جنت کے 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو کتاب کو دیکھنے لگا الٹ پلٹ کے، اور اس کے کہاں سے چھپی ہے اور کیا، اور بالآخر کہنے لگا کہ یہ مومن کا کلمہ ہے، مسلمان کا کلمہ دکھاؤ۔ تو بہرحال وہ
مناظرہ وہ جیت گئے تھے اور وہ کلپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کلمہ جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے دروازے پر اس کلمے کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ فیہا منہا مکتوب، ان کلمات میں سے ایک کلمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور پھر جو مختلف چیز لکھی ہے جو ہر دروازے پہ مختلف ہے۔ یہ 3 کلمات توحید، رسالت اور ولایت کے تینوں کلمات جنت کے 8 دروازوں پر ہیں، اور ہر دروازے پہ مختلف عبارتیں ہیں۔ جو پہلی عبارت ہے وہ یہ ہے لکل شیء حلیۃ، ہر شے کی ایک زینت ہے، ایک حسن ہے، ایک جمال ہے۔ لکل شیء حلیۃ، ہر شے کے لیے ایک حلیہ ہے، ایک زینت ہے، ایک جمال ہے۔ وحلیۃ طیب العیش، اور زندگی کا جو مزہ اور لطف ہے اور اس کا جمال ہے، فی الدنیا 4 خصال، وہ دنیا میں 4 چیزیں ہیں۔ جنت کے پہلے دروازے پہ جو باب المعرفت ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ زندگی کا مزہ، زندگی کا دنیا میں مزہ 4 چیزوں سے ہے۔ زندگی کا دنیا میں 4 چیزوں سے مزہ ہے۔ دنیاوی زندگی حسن پا جائے گی اگر 4 چیزوں کو اختیار کر لیا جائے۔ لکل شیء حلیۃ وحلیۃ طیب العیش فی الدنیا 4 خصال، 4 چیزیں۔ الاول، سب سے پہلی، القناعہ، سب سے پہلی چیز جس سے دنیا کی زندگی حسن پا جاتی ہے وہ ہے قناعت۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی اور چیز ہے، قناعت اور چیز ہے، اور بخل اور چیز ہے، قناعت اور چیز ہے۔ بخل مذمت میں ہے اور قناعت تعریف میں۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ میری ضرورت کی 4 چیزیں ہیں، فلاں کام کے لیے مجھے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے کمرے کے لیے مجھے مثال فلاں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے آفس کے لیے مجھے اتنی چیئرز کی ضرورت ہے۔ میں اس پر قناعت نہ کروں اور بہتر اور چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور اپنی زندگی کو مشکل بنا لوں۔ قناعت پسندی، قانع ہو جانا لفظ بولتے ہیں اردو میں، قانع، یعنی میں قانع ہو جاؤں کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے بس بہت ہے، اتنا سامان جمع کروں جسے میں اٹھا سکوں۔ یہاں میں اپنے محترم سننے والوں کے توسط سے ایک کسوٹی یہ دے رہا ہوں کہ ہم دنیا میں اگر اتنا سامان جمع کر لیں کہ اچانک ہم سے کہا جائے کہ سامان اٹھاؤ اور چلو، تو ہم جتنا اٹھا سکتے ہوں وہی ہماری ضرورت ہوگی نا۔ جو ہم اٹھا نہیں سکتے پھر ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ لے لو، وہ لے لو، وہ چیز زیادہ ضروری ہے، وہ چیز کم ضروری ہے۔ تو بس جو ضروری چیزیں ہم اٹھا لیتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، اور جو چیزیں ہم چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ ہماری ضرورت نہیں تھی۔ بس جو چیزیں ہم کسی ایمرجنسی میں، کسی اضطرابی کیفیت میں اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھاتے ہوں وہ ہماری ضرورت ہے، اور اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔ یہ حسن ہے دنیا کے زندگی کا۔ پہلا جو انسان کی زندگی کے اندر حسن لے کر آئے گا دنیاوی زندگی میں وہ ہے القناعت، قناعت۔ الثانی، ثانی نبذ الحقد، یعنی ترک کینہ۔ نبذ الحقد، حقد کہتے ہیں کینے کو۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب بچوں کی صفات بیان فرما رہی ہیں کہ مجھے بچوں کی 5 خصلتیں اچھی لگتی ہیں، تو ان سے طالب نے، پوچھنے والے نے، چاہنے والے نے، ایک خاتون نے سوال کیا، بی بی وہ 5 خصلتیں فرمایا الاول الباکون انہم الباکون، سب سے پہلی صفت مجھے اچھی لگتی ہے کہ روتے بہت زیادہ ہیں۔ انی احب من الصبیان 5 خصال، ظہر ربی میں علامہ آیت اللہ جزائری نے اسے لکھا ہے، نعمت اللہ جزائری نے۔ الاول انہم الباکون، سب سے پہلی صفت مجھے بچوں کی یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں۔ شاید ہمارے ہاں تو بچہ زیادہ روئے تو اسے ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے، البتہ زیادہ رونا اور غیر معمولی رونا تو یقیناً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، لیکن بچہ تو روتا ہے، بچے کا تو آنا ہی روتے کے ساتھ ہے۔ تو بچوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا، یہ بیوی کہتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ رو رو کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جن کا دل نرم ہوتا ہے وہ زیادہ روتے ہیں۔ بچوں کا دل، عورتوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس لیے خواتین میں بھی گریہ جلدی سامنے آ جاتا ہے اور بچوں میں بھی گریہ سامنے آ جاتا ہے۔
الثانی لا یتأخرون لغد، فرماتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے بچے آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے۔ الثالث یجتمعون علی التراب، یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے گندے کر کے آ جاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور اس میں تکبر نہیں کرو، اس میں غرور نہیں کرو، جہاں دل کہے اور جہاں جی کہہ رہا ہو وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ الرابع یعمرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے گھروندے بناتے، کھیلنے کے بعد لات مار مار کے توڑ دیتے ہیں۔ یہ اپنے کھلونوں کو توڑ کر بتاتے ہیں کہ ہماری تو دنیا ہی یہ تھی، اس دنیا کو استعمال کرو اور آگے بڑھو، دنیا تمہیں استعمال نہ کر جائے، دنیا تمہیں اپنے گرفت میں نہ لے لے۔ یہ دوسرا یہ چوتھی صفت۔ اور پانچویں صفت جو میرے مضمون میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتی ہیں یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ یہ آج کا کام، یہ آج کی لڑائی کو آج ہی ختم کر دیتے ہیں، یہ آج کی بات کو آج ہی ختم کر دیتے ہیں، یہ دلوں میں نہیں بٹھاتے بات۔ کوئی معلوم ہے 10 سال بعد ملاقات ہوئی تو سلام کا جواب نہیں دے رہے، بھائی کیا بات ہے؟ کہ 10 سال پہلے تم نے مجھے ایسے کہہ دیا تھا۔ نہیں، دل میں کیوں رکھے بیٹھے تھے تم؟ کینہ پرور کیوں ہو؟ جنت کے دروازے پر دوسرا کلمہ یہ لکھا ہوا ہے، پہلے دروازے پر باب المعرفت پر دوسرا کلمہ لکھا ہوا ہے کہ نبذ الحقد، ترک کینہ زندگی، دنیاوی زندگی کا حسن ہے۔ کینہ نہیں رکھو، ختم ہو گئی بات۔ وہ ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ رات گئی بات گئی، ایک گفتگو ہوئی تھی، ایک بات ہوئی تھی، ایک تکرار ہوئی تھی، ایک تناؤ ہوا تھا، اس وقت میں ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ نہیں کہ نسلوں میں منتقل کریں گے۔ بعض لوگ اپنی اولادوں کو بھی سمجھا کے جاتے ہیں کہ فلاں سے نہیں ملنا۔ کتنے تم خدا سے بے خبر ہو، کتنا تم دنیا کے اسیر ہو کہ اپنے بچوں کو بھی منتقل کر رہے ہو برائیوں کو۔ ایک بات ہوئی تھی، ایک لڑائی ہوئی تھی، اس کو ختم کرو۔ یہ نبذ الحقد جو ہے، یہ ترک کینہ، یہ در حقیقت انسان کی دنیاوی زندگی کا حسن ہے۔ الثالث ترک الحسد، تیسری چیز حسد چھوڑنا۔ اسے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اس کے پاس دولت کہاں سے آ رہی ہے، اس کا گھر اتنا اچھا کیوں ہو گیا، اس نے وہ گاڑی کیوں لے لی، اور اگر لے لیا تو اس کی کاٹ چاٹ کرنا، اس کی مخالفت کرنا، اس کے عیب نکالنا، اور محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کو خوشی نہیں ہو رہی کسی عزیز کی کسی ترقی کرتے ہوئے، کسی گھر کو دیکھ کر، کسی گاڑی سواری کو دیکھ کر۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ انسان نہیں ہے ایسا آدمی، ایسا آدمی جانوروں میں ہوتا ہے یہ کہ اس نے اگر کوئی گوشت پکڑ لیا جا کر، اس نے کوئی شکار پکڑ لیا جا کے، تو دوسرے اسے چھین رہے ہوتے ہیں اور اس کو کھانے نہیں دے رہے ہوتے۔ اور یہ چھیننا ہی تو ہے کہ میں خوش نہیں ہو رہا اپنے کسی عزیز کی ترقی کو دیکھ کر، اس کی خوشحالی کو دیکھ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو انسان تو ایسا نہیں کرتا، یہ تو جانوروں کی علامت ہے۔ تو تیسری صفت جو ہے وہ ترک الحسد ہے۔ عزت، مال، دولت، شہرت، کرسی، اس کا جو پذیرائی ہے معاشرے کے اندر، ان ساری چیزوں کو۔ اور دیکھیے، ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے شیعہ ہیں۔ ہم چوتھے امام کے جو سیرت کا پہلو ہے اس پر توجہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ساجد یا سجاد لقب۔ سجاد کثرت سجود کی وجہ سے سجاد، فعال، جی، دراب، قتال، یہ الفاظ جو ہیں وہ کثرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا وجود۔ کیوں امام سجاد کو سجاد کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب حضرت کو کسی مومن کی ترقی، اس کی خوشحالی، اس کو نعمت ملنے کی خبر ہوتی تھی کہ اسے اللہ نے نعمت عطا کی ہے، تو امام فوراً سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے ایک اپنی مخلوق کو ایک نعمت اور دے دی، تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک مخلوق کو اور ترقی دے دی، چاہے اسے پتہ نہ ہو کہ امام نے اس کی نعمت ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ امام کے چاہنے والے کسی بھی انسان کو اگر خوشحال دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ انسان خوشحال ہے۔ پھر کسی بھی مسلمان کو دیکھیں تو اس کا انہیں خوشی ہونی چاہیے، اور پھر کسی بھی مومن اور عزیز و قارب کو دیکھیں تو اور خوشی ہونی چاہیے۔
اور اس خوشی کا اظہار کریں، مبارکباد دیں، خوشی کا اظہار کریں کہ تمہیں اللہ نے یہ عطا کیا ہے۔ لہذا ترک الحسد یہ اس دنیا کی عیش و آرام بڑھانے کا ذریعہ معصوم بیان فرما رہے ہیں۔ الرابع، چوتھی چیز کیا ہے کہ جو اس دنیا کی خوشحالی کا سبب بنے گی، وہ ہے مجالس و اہل الخیر، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت میں بیٹھنا۔ مجالس الصالحین داعیۃ الی الاصلاح کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو نیکی کے کاموں کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، جو خوبیوں کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنا دوست بنانا، ان سے دوستی رکھنا، ان کے قریب جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ میں یہ بات کئی جگہ کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے لیے تکراری ہو، کہ آپ دیکھیں ہم اثر لینے والے لوگ ہیں نا، ہم اثر پذیر لوگ ہیں، کوئی پتھر تو ہے نہیں کہ ہمیں اثر نہیں ہوگا۔ ہم ایک منظر دیکھتے ہیں اثر ہوتا ہے، ایک بات سنتے ہیں ہم پہ اثر ہوتا ہے، ایک خوشبو، کوئی پھول ہمارے قریب آئے ایک اثر ہوتا ہے، کوئی بدبو ہم پر اثر ہوتا ہے۔ تو ہم اثرات لینے والے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں اثرات لینے قبول کرنے والا بنایا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ انسان اتنا مضبوط ہو جائے اپنے اعصاب میں کہ منفی اثرات اس کے اوپر مرتب نہ ہوں، اور وہ ان منفی اثرات سے اپنے رویوں کو تبدیل نہ کرے، منفی چیزوں کے اثرات سے اپنے رویے کو تبدیل نہ کرے۔ لیکن اثرات تو ہم لیتے ہیں۔ اب میں اگر 2 گھنٹے تک کسی گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں گا تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں وہاں بیٹھ کر آیا ہوں جہاں خوشبو تھی۔ مجالس الصالحین یا مجالس و اہل الخیر یا داعیۃ الی الاصلاح جو لوگ ہیں، جو نیکی کے کام، اصلاح کے کام، خیر کے کام اور خدمت خلق کے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور مجالس و اہل الخیر، خیر علم سے بڑھ کر اور کیا خیر ہو سکتا ہے؟ جہاں مولا علی کی بات ہو رہی ہو، وہ خیر سے، اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ خود اہل بیت کو خیر کہا ہے، مولا علی کو خیر کہا گیا ہے۔ جب نبی مکرم نے غدیر کے میدان میں کہا کہ آواز لگاؤ حیا علی خیر العمل، جو لوگ آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے ہیں ان کو کہو جلدی آئیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ خیر العمل اعلان غدیر، اعلان ولایت علی کو کہا جاتا ہے۔ تو اہل خیر یا اہل الخیر، مجالس و اہل الخیر، یعنی جہاں علی کی بات ہو رہی ہو، جہاں مولا علی کی گفتگو ہو رہی ہو، جہاں علی مولا کی صفات سے، ان کی سیرت سے، ان کے پیغامات سے، ان کے اقوال سے، ان کے دیے ہوئے نظام سے استفادہ ہو رہا ہو، ایسی جگہ پر بیٹھنا، ایسی مجالس میں بیٹھنا، یہ اس دنیا کی حسن اور جمالیات میں سے ہے۔ اس دنیا کا جمال یہ ہے کہ ہم ان 4 چیزوں پہ عمل کریں: قناعت، نبذ الحقد اور ترک الحسد اور مجالس و اہل الخیر، نیکی کی مجلسوں میں بیٹھنا اور اس سے استفادہ کرنا۔ یہ مسلمان ہونے کے آئندہ کی مجالس میں دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ہم دوسرے دروازے پہ کیا لکھا ہے وہ آپ کو بیان کریں کہ دوسرے دروازے پر کن چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور پھر اسی طرح تیسرے دروازے پر، کیونکہ آپ کی خدمت میں مجھے یہ 3 مجلسیں پڑھنی ہیں جو ایام امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے، شہادت امام زین العابدین کی مناسبت سے آپ کے ہاں سنی جائیں گی اور سنی جا رہی ہیں، اور آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ میں البتہ طالب علم ہوں، دعویٰ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی عالم ہوں یا کوئی محقق ہوں، ایک معمولی سا آدمی ہوں، اور شکر گزار ہوں اپنے مسجد علی کے انتظامیہ کا، خاص طور پہ اپنے جو مجھ سے جنہوں نے رابطہ فرمایا، جناب ڈاکٹر اقبال جعفری صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا اور مولانا کے فرزند، اور اسی طرح اور ہمارے عزیز و قارب اور جو یہاں تشریف فرمائیں۔ اتنا ہے کہ اسلام آسان نہیں ہے، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، اور پھر مسلمان ہونا آسان نہیں ہے تو پھر ایمان اور مومن ہونا کتنا مشکل ہے۔ مومن ہونے کے لیے 3 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا: اللہ اکبر، الایمان بالقلب، والاقرار باللسان، والعمل بالجوارح۔
یہ تین منزلوں سے جب مسلمان اپنے بولے ہوئے سوچے ہوئے عقیدے پر گزارتا ہے خود کو تین مرحلوں سے، تو وہ پھر مومن کہلاتا ہے۔ پہلے تو دل آپ کا مطمئن ہو کہ آپ نے جو بات سنی ہے اس پر آپ کا دل اطمینان پائے۔ قلب کا اطمینان کتنا مشکل کام ہے، یہ ایک علیحدہ وادی شروع ہو جائے گی اگر میں اس پہ گفتگو کروں۔ ایمان بالقلب، قلب مطمئن ہو، دل ہمارا مطمئن ہے، قلب ہمارا مطمئن ہے۔ والاقرار باللسان، اور زبان بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہو، یعنی دل کچھ کہہ رہا ہو اور زبان کچھ کہہ رہی ہو، زبان کچھ کہہ رہی ہو اور دل کچھ کہہ رہا ہو۔ یہ بھی ایک انسان کی کامیاب ہونے کی نشانیوں میں سے نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ کامیاب انسان نہیں ہے ایسا شخص جس کا قول اور فعل میں تضاد ہو۔ تقولون ما لا تفعلون، اور پھر تیسرا مرحلہ عمل بالجوارح، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اپنے ایمان قلب کا ثبوت فراہم کرنا، اسے کہتے ہیں العمل بالجوارح، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تقولون ما لا تفعلون، بولتے ہیں وہ بات جو ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہیں۔ تو مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ جبل راسخ کی طرح ہوتا ہے، گڑے ہوئے اور جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ روزانہ رنگ اور ڈھنگ، حلیہ، بات، طریقہ، انداز اور ایمان بدلنے والے کو مومن نہیں کہتے۔ مومن مستقیم اور مستقل بنیادوں پر جو اپنے عقیدے کو لے کے چلے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ تو ایمان بالقلب، ایمان بالاقرار، ایمان بالعمل یا العمل و بالجوارح، یہ مومن ہونے کی تین منزلیں ہیں۔ اور بس یہی ہمیں کربلا والوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ان تینوں مراحل ایمان کے اوپر کاربند رہ سکتے ہیں۔ اور جب بات کربلا کی آتی ہے تو ہمیں اتنا حسن نظر آتا ہے ایمان کے باب میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ جو باتیں میں نے کی یہ ہمارے اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کو یاد کرنا، دہرانا، یاد رکھنا، ایک دوسرے کو یاد دلانا، یہ ہے ہم سب کی ذمہ داری، اور یہی اس مجلس کا اور ان مجالس کا ہم سے طلب ہے، اور ان مجالس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اس انداز سے اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ من المؤمنین، کربلا والے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں کچھ مرد ہیں، کچھ رجال ہیں، کچھ ہمت والے ہیں، کچھ حوصلے والے لوگ ہیں، کچھ بڑے لوگ ہیں، کچھ عظیم لوگ ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فمن قضى نحبہ، کچھ ہے کہ جنہوں نے اپنے اس بات کو پورا کیا، اختتام کو پہنچایا اپنی بات کو، ومن ينتظر، اور کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب ہم اپنے وعدے کو پورا کریں، وما بدلوا تبدیلا، اور اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہی طریقہ ہے، وعدہ کیا ہے پورا کرو، پورا کرو گے سرخ رو گے، پورا نہیں کرو گے تمہارا مقام اللہ کے نزدیک گرا تو اللہ کی مخلوق بھی تمہارا کوئی احترام نہیں کرے گی۔ لہٰذا امام حسین فرماتے ہیں، یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا؟ جس نے تیری رضا کی خاطر مخلوق کو ناراض کیا اسے تو بھی ملا اور مخلوق بھی ملی، اور جس نے مخلوق کی رضا کی خاطر تجھے ناراض کر دیا اسے نہ تو ملا نہ مخلوق ملی۔ یہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ہم سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے، اور الم عہد یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا تم نے وعدہ نہیں کیا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ سوال ہے کہ یہ وعدہ ہم نے کہاں کیا تھا، کب کیا تھا، کون اس پر گواہ ہے؟ ہاں، ہمیں یاد نہ ہو لیکن ہمارا وجود پکار کے بتاتا ہے کہ تم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہر جھوٹ بولنے پر اندر سے مذمت کی آواز، یہ وعدہ خلافی کی آواز ہے۔ ضمیر کی اور فطرت پکار کے کہتی ہے
کہ تم غلط کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو آواز اندر سے آتی ہے، عدل و انصاف کر رہے ہوتے ہیں تو آواز اندر سے آتی ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے، اور یہ جتنی گفتگو میں نے طالب علمانہ انداز سے کی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، ہمارا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ تو بس یہ وعدہ یاد دلانے کو مجلس اعزا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا تذکرہ ہم اس مجلس میں کرنے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں وعدے پورے کیے ہیں، اور ایسا پورا کیا وعدہ کہ آج ان کا ذکر ہمیں وعدہ وفائی کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ دوڑ لگ رہی تھی، شوق تھا کہ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، کہیں وہ نہ چلا جائے، میں کہیں نہ رہ جاؤں، کہیں ان کے میرے ہوتے ہوئے وہ نہ مار دیے جائیں۔ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ پہلے وہ چلا جائے شاید، نہیں میں جاؤں گا۔ اور شب عاشور اور پھر صبح عاشور جو اصحاب حسینی کے رخساروں پر سرخی تھی، وہ دیدنی تھی، اور سرخی اطمینان قلب کی ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ چہرہ پکار کے بتا رہا ہوتا ہے کہ قلب کیسا ہے، دل کیسا ہے، ان کی سوچ کیسی ہے۔ اور وہ آمادہ تھے کسی طرح اپنے مولا پر اپنی جان کو قربان کر دیں، اور ایسا کیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کہ اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو وہ جو مرنے کی تکلیف تھی ہم اسے نظر انداز کر دیں گے، اور پھر حسین ابن علی ہی کی خاطر اپنی جان دے دیں گے۔ اور پھر یہ قافلہ جب کربلا میں اپنے عشق کی داستان کو مکمل کرتا ہے، اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ دو ہی تو عشق کی داستانیں ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں اور ایک کو دمشق کہتے ہیں۔ کربلا میں حسین نے عشق کی داستان لکھی ہے، اور دمشق میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عشق کی داستان لکھی ہے۔ کربلا میں جب عشق تمام ہوا تو پھر زینب کبریٰ نے عشق الہی کا اظہار کیا۔ وہ بی جو یہ کہتی ہوئی درباروں سے گزر رہی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ کچھ اور دیکھا ہی نہیں، اللہ ہے ہی جمیل۔ جو درباروں سے بازاروں سے یہ کہتی گزر رہی ہے البلاء للولا، بلائیں مصیبتیں اللہ ان پر ڈالتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اللہ نے محبتوں کے نتیجے میں، اللہ کی محبت ہے ہم سے کہ ہم سے مصیبتوں کا سامنا کروایا ہے، اور ہم نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، ہم مطمئن ہیں، شکراً للہ۔ کبھی غور کیجئے مقتل کی روایات پر، شاید 9-10 ایسے سخت منظر نظر آئے ہیں کربلا کے میدان میں، اور کوفے کے بازار اور دربار، اور شام کے بازار اور دربار میں، اور شام کے زندان میں شاید 9 ایسے سخت ترین منظر نظر آئے جس پہ قیامت آ رہی تھی۔ آسمان گرتا، زمین پھٹتی، سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہو گئی تھیں، زلزلہ آنا شروع ہو گیا تھا، مگر جب قیامت کے آثار نمودار ہوتے تھے، یہ مظلوم کربلا اور مظلوم کوفہ و شام، یہ مظلوم بیبیاں، یہ مظلوم مولا سجاد، یہ فوراً سجدے میں سر رکھ کر شکراً للہ، شکراً للہ، الحمدللہ یہ کہہ کر اللہ سے کہتے تھے یا اللہ جب ہم راضی ہیں تو آسمان سے عذاب نازل نہ کر۔ اور عذاب ٹل جاتا تھا، اس لیے کہ جن کا امتحان ہے وہ اور مزید امتحان دینا چاہتے ہیں، وہ اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ قافلہ جب کربلا سے کوفے کی طرف گیا ہے، وہاں کچھ اور رنگ تھا، جب شام پہنچا ہے تو وہاں کا کچھ اور رنگ تھا۔ جب یہ قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا تو چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں، لیکن جب شام پہنچا ہے جب یہ شام پہنچا ہے تو چھتوں سے پتھر اور آگ کے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ یہی موٹا سا فرق ہے کوفہ اور شام میں۔ کوفے والے حب دنیا کے بیمار تھے۔ یاد رکھیں میرے عزادار ساتھیوں، حسین کو 2 بیماریوں نے قتل کیا ہے، 2 نفسی اور ذہنی اور وجود انسان کے اندر آنے والی روحی 2 بیماریوں نے حسین کو قتل کیا ہے، ایک حب دنیا اور ایک بغض علی۔ حب دنیا کا شکار کوفے والے تھے، بغض علی کا بیمار
شامی تھا۔ شام والے بھی حسین کو مارنے آئے تھے، مگر وہ بغض علی میں۔ جب مولا حسین نے پوچھا تھا عصر عاشور، ام علی شریعت غیرتها ام علی سنت تب بدلتها ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے کوئی خون ناحق گرایا ہے؟ کیا میں نے کوئی سنت بدلی ہے؟ کیا میں نے کوئی شریعت تبدیل کی ہے؟ کیوں مجھے مارنے آئے ہو؟ تو جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا بغضا لابیک، ہم تمہارے بابا علی کے دشمنی میں اور بغض میں آئے ہیں۔ تو کربلا میں شامی بھی تھے اور کربلا میں کوفی بھی تھے، اور دونوں اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ میں اگر یوں کہہ دوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ آمادہ ہیں اور ہم مصاب ہونا چاہتے ہیں، اگر میں یوں کہہ دوں کہ کربلا جیسا مارکا یہ ظلم تاریخ کا اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے سامنے آیا ہے۔ جب تک ہمارے معاشرے میں اخلاقیات بہتر نہیں ہوں گے، اخلاقی کمزوریاں برطرف نہیں ہوں گی، ظلم ہوتا رہے گا، زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ کربلا اخلاقی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب کوفے سے گزر رہے تھے، بس ایک روایت سن لیجئے، جب کوفے سے گزر رہے تھے تو چھتوں سے کھڑی ہوئی عورتیں منظر دیکھ رہی تھیں۔ ایک بچے نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ایک عورت نے سن لیا کہ بچہ بھوکا ہے، اس نے اپنی کنیز کو ایک تشت میں کھجوریں دے کر کہا جا کے صدقہ اپنے مالک کا اتار کر آؤ اور ان بھوکوں کو، ان اسیروں کو یہ کھجوریں کھلا کر آؤ۔ ایک بچے نے دانہ اٹھایا تو بی بی زینب کی دور سے آواز آئی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اس بچے نے واپس رکھ دیا۔ جسے بھوک لگ رہی تھی اس نے بھوک کو برداشت کیا مگر صدقہ اٹھانے برداشت نہیں کیا۔ وہ جو عورت چھت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی وہ اتر کر آئی اور جناب زینب کے قریب آ کر کھڑی ہو کر کہنے لگی بی بی آپ نے اس بچے سے کیا کہا ہے ابھی؟ کیوں نہیں کھانے دیا اس کو؟ بی بی نے فرمایا میں نے اسے کہا ہے صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ کہنے لگی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، تم کون ہو؟ بی بی نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں، میں فاطمہ زہرا کی کنیز رہی ہوں، میں اعزازی کنیز رہی ہوں، میں ان کی خدمت میں کچھ عرصے رہی ہوں۔ جب میں لوٹ کر آئی تھی تو یہ بچے چھوٹے تھے، زینب، حسین، یہ بچے چھوٹے تھے، اور میں اس وقت مسن ہوں، معمر ہوں، میں اہل بیت کو جانتی ہوں۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، تو نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تیری آرزوؤں کو، تیری مشکلات کو برطرف فرمائے، تیری آرزوؤں کو پورا کرے۔ کہنے لگے ایک دعا اور کر دیں میرے لیے، اللہ مجھے مدینے کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ بیوی نے فرمایا مدینے جا کے کیا کرنا چاہتی ہے؟ کہا فاطمہ زہرا کی تو رحلت ہو گئی مگر میں فاطمہ کی بیٹی زینب سے ملنا چاہتی ہوں۔ بی بی کی آنکھوں میں اگر کوئی پریشانی میں، مشکلات میں جاننے والا نظر آ جائے نا، جس سے پرانا کوئی تعلق نکل آئے، تو دل کرتا ہے اس کے ساتھ گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے آدمی روئے۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہ کیا مطلب ہے؟ کہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے، آپ زینب ہیں، حسین کہاں ہیں؟ کہ وہ نوکے نیزہ پر حسین کا سر ہے، وہ علی اکبر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، وہ اون محمد ہے، وہ عباس کا سر ہے۔ کربلا میں ہمیں مار دیا، ہمارے جوانوں کو مار دیا، اور اب ہمیں اسیر بنا کر اس بازار سے گزار رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، حاضرین کی توفیقات میں، اس ادارے کی برکتوں میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک، اللہم صل علی محمد وآلہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔